علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل. انکل ٹاک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج میرا ٹاپک ہے انکل کہ سیلز سے متعلق ہے کہ پاکستان میں جو سیلز کی جاتی ہے اور سیلز ڈیولپ کی جاتی ہے، جس طرح سے لوگ سیلز کرتے ہیں، آپ اس میں کیا آپ کے خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، اس میں کیا امپرومنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے متفق ہیں جو سیلز پاکستان میں کی جاتی ہے؟ جی انکل. چلیں طاہر صاحب، آپ کا سوال میں نے سمجھ لیا. سیلز کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے خیال میں سیل کس طرح ہونی چاہیے. صحیح ہے، اور پاکستان میں جس طرح ہوتی ہے میں کہاں تک اس سے متفق ہوں. تو میں آپ کو کہتا چلوں، تھوڑا سا میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا. یہ بھی ہماری ایک شارٹ ویڈیو ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے، غور سے سنیے. میرا 40 سال کا سیلز میں ایکسپیرینس رہا ہے، 36 سال ملک سے باہر اور تقریباً 3-4 سال 5 سال پاکستان میں، تو آپ 40 سال کہہ لیں. تو آپ کو یہ کہتا چلوں، اور ایک ایسا پروڈکٹ جو اتنا آسان نہیں ہوتا بیچنا، جو ڈیکوریشن کا پروڈکٹ ہے، لگژری آئٹم ہے، جس کو آرٹ کہتے ہیں، اینٹیکس کہتے ہیں، اور کلیکٹرس آئٹم جس کو آپ فیمس اینٹیکس بکس کہتے ہیں مختلف زبانوں میں. تو ہماری فیلڈ جو ہے بڑی اسپیشل فیلڈ ہے. بہرحال میں اس کو ابھی ایلابوریٹ نہیں کروں گا، ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پاکستان میں جو سیلز کا میتھڈ ہے بیٹے، آپ چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک دیکھ لیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس طریقے سے آپ سیل کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 انگریزی میں بولتا ہوں، پھر آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں. یو آر اے ویری اینٹی پروفیشنل سیلز مین اور اے سیلز وومن. پوائنٹ 1. تو یہاں تو آپ پہلے ڈسکوالیفائی ہو گئے، فیل ہو گئے، کیونکہ آپ نے سیل کی جو سائیکالوجی آپ کے دماغ میں اور جو آپ کی گھٹی میں بیٹھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کر سیل کرنا، اور پروڈکٹ کے بارے میں، اپنے بارے میں، پروڈکٹ کی کوالٹی کے بارے میں اور اس کی گارنٹی کے بارے میں اور مختلف چیزوں پہ آپ نے جھوٹ بولا، اس کی قیمتوں کے بارے میں. تو آپ نے سب سے پہلے بریچ آف کانفیڈنس کیا ہے. کلائنٹ کے ساتھ جو آپ کا ایک برج بن رہا تھا اور جس میں ایک گڈ والنٹیئر تھا، آپ بیچ رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، اس کو آپ نے خراب کر دیا، کیونکہ آپ نے جھوٹ پہ وہ کیا، اعتماد کیا، اور آپ جھوٹ کو ایک ایسے آرگومنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جو کلائنٹ کو بائی دا وے سچ نظر آنا چاہیے. یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. نمبر 2، چلیں آپ نے کلائنٹ کو اپنی شخصیت سے معروف کیا، صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں، پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں، اس نے آپ کی بات پہ یقین کر. اب بات قیمتوں کی آ گئی. اب قیمتوں پہ پوائنٹ نمبر 2 دی پرائسز. آپ کو پہلے تو پروڈکٹ کی نالج ہونی چاہیے اور وہ سچ نالج ہونی چاہیے. پرائس آپ کی مارکیٹ میں کمفرٹیبل ہونی چاہیے جو آپ کی سیل میں آپ کی مدد کرے گی. سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹ کے بارے میں سچ بولنا ہے. پوائنٹ نمبر 2 بول رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1 میں میں نے آپ کو بتایا آپ جھوٹ بول کے سیل کرنے کے عادی ہیں. جس نے ٹھیلا لگا ہوا ہے مارکیٹ میں وہاں سے لے لیں، اور جو آپ کے ملک کا ایگزیکٹو ہے نا، سیلز ایگزیکٹو یا چیئرمین ہے کسی کمپنی کا جس کا سیلز اور مارکیٹنگ سے تعلق ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے مختلف اینگلس. تو اٹس اے بیڈ مینٹالٹی ایز اے سیلز مین اور ایز اے کلوزر. تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بھئی آپ نے 2 کام تو غلط کر دی. پہلے وہاں جھوٹ بول کے سیل کرنے کی کوشش کی، اب یہاں جو ہے پرائز غلط کر دی. آپ کی پرائز کمفرٹیبل نہیں ہے، اس لیے آپ کی سیل نہیں ہوئی. پھر آپ نے جو پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دی وہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کلائنٹ کو جس طرح لارا لپا دیا، کنڈیشنز دی، کانٹریکٹ لکھوایا، کانٹریکٹ سائن کیا، اس کو آپ پورا نہیں کر رہے. آپ کے پاس سروس نہیں ہے. پھر آپ ایک اچھے کلوزر نہیں ہیں، کیونکہ کلائنٹ نہیں لینا چاہ رہا اس وقت، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. لے لیں، آپ وہ کم کر دیتے ہیں، کانٹریکٹ اس طرح کر دیتے ہیں، کانٹریکٹ اس طرح بناتے ہیں. چلیں کلائنٹ نے سلپ کرنے کی کوشش کی، جو ایک نیچرل وہ ہوتی ہے سائیکالوجی کلائنٹ کی، کہ اس وقت وہ نہیں فیصلہ کرنا چاہ رہے. لیکن آپ اگر اچھے سیلز مین ہیں تو آپ اس سے اس وقت فیصلہ کروا لیں گے. کس طرح؟ اس سے سچ بول کے، اس کو صحیح ڈسکاؤنٹ دے کے، اس کو کانفیڈنس میں لے کے. اس کو آپ وہ موقع نہیں دیں گے. اگر اس نے کہا میں کل سوچوں گا، وائف سے بات کروں گا، پارٹنر سے بات کروں گا، نیکسٹ ویک آپ کس وقت کھلیں، آ جاؤں گا دوبارہ، یہ ساری باتوں پہ آپ نے ایز اے سیلز مین یقین یوں نہیں کرنا ہے کہ بھائی جتنا آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہی کلائنٹ بھی مطلب افراتفری میں آیا تھا، اس نے کہا یار بس اس کو کچھ کہہ کے میں چلا جاتا ہوں، ابھی تو یہ میری جان چھوٹے سیلز مین سے. وہاں پر آپ مار کھا گئے، کیونکہ آپ نے اس کو صحیح آرگومنٹس نہیں دیے سیلز کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں. آپ نے سچ نہیں بتایا. دیکھیں سچ کتنا نقصان، مطلب جھوٹ کتنا نقصان پہنچاتا ہے.
پہلے پوائنٹ میں آپ نے ساری چیزیں جھوٹ بول دی, دوسرے پوائنٹ میں آپ اس کو کنونس نہیں کر سکے کیونکہ آپ کے جھوٹ نے کہیں نہ کہیں آپ کی توانائی کو خراب کر دیا اور کلائنٹ جو ہے آپ سے سلپ ہو گئی. اچھا, نمبر 3, اب آپ نے سیلز کرنی ہے. اب یہ جو ہمارے ملک میں دکانوں پر آوازیں لگتی ہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جس کو میں بڑا تھرڈ کلاس پروڈکٹ کہوں گا. یہ سیل فون, موبائل فون, لیپ ٹاپس وغیرہ, یہ جو بزنس ہے جس کے اوپر آپ چیمپئن بننا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی ٹیکنالوجی میں نالج نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے اسکول نہیں پڑھا, اس کے بعد آپ چیمپئن بننے میں لیپ ٹاپ کے سیلز مین بن گئے, ٹیبلٹ کے سیلز مین بن گئے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اوپر آپ لیکچر دینا شروع کر دیا کلائنٹ کو. آپ نے الٹی سیدھی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, آپ کے منہ میں پان پھنسا ہوا ہے, ادھر سگریٹ کا گل گر رہا ہے, ادھر کلائنٹ کے منہ پہ آپ کے پان کے چھینٹے آ رہے ہیں, کلائنٹ کے منہ پہ آپ کے سگریٹ کا دھواں آ رہا ہے. ابے تم سیلز مین ہے, تم جانور ہے. یہ تمہیں کس اسکول نے سکھایا آپ کو اس قسم کی سیلز کرنا؟ اور یہ میں موبائل کی طرف آ رہا ہوں, یہ اس مثال میں نے پکڑ لی جیسا گدھے کے اوپر سواری کرنی, اس کو میں گدھا پروڈکٹ کہوں گا. ہر ایک نے صرف موبائل بیچنا ہے پاکستان میں. وہ سالے چوری کیے ہوئے, خراب ہوئے وہ 2 نمبری سے, اس کی مشین چینج کی ہوئی, اس کے الیکٹرانک سسٹم کو چینج کیا گیا, اس کے کور کو چینج کیا گیا, اس کے نمبر کو چینج کیا گیا, اس کے فیکٹری نمبر کو چینج کر دیں. آپ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ چارجرز بیچ رہے ہیں, پھر آپ ٹوٹے ہوئے سیل فون, پھر جھوٹ بول کے لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں, کسی لیپ ٹاپ کو ڈسکرپشن دے رہے ہیں, دوسرا آپ بیچ رہے ہیں. اچھا, یہ جو لاٹ بنی پاکستان کے نوجوانوں کی جن کا کوئی سینس ہی نہیں ہے سیلز مین شپ میں, جو آسانی سے پیسے کمانا چاہ رہا ہے, بس اس کی ذہنیت سمجھ لیں چور والی. اس کا ذہن جو ہے نا چوری کی طرف مائل ہو. وہ بھائی تیرے کو پتا ہے کہ یہ چوری کا موبائل ہے, بند ہوا موبائل ہے, تو نے کیوں خریدا؟ تیرے کو شرم آنی چاہیے. سیلز مین تو بعد میں بن جانا, پہلے انسان تو بن جا. کیوں چوری کے وہ خرید رہا ہے, چوری کی بیٹریز کیوں خرید رہا ہے, چوری کا مال کیوں خرید رہا ہے؟ پیسے بنانے ہیں, جلدی بنانے ہیں. یہ سیلز مین شپ آپ نے سیکھی. پروڈکٹ کے بارے میں سچ نہیں بولنا ہے. کیوں نہیں بولیں گے؟ لیپ ٹاپ کا وہی حال ہے, کمپیوٹرز کا وہی حال ہے, اور یہاں مال ہے, وہاں مال ہے, وہاں مال ہے, وہاں مال ہے, اس گلی میں مال ہے, محلے میں مال ہے, محلے میں بک رہی ہیں چیزیں. اور آپ نے بیک پیک پکڑایا, پیچھے اس میں 10-12 موبائل ہیں, اسے پتہ نہیں کیا کچرا بھر کے لائے ہیں آپ. لوگوں کو ادھر ادھر گولیاں دیتے ہوئے, کسی کے پیسے لے لیے, کھا لیے, اس کو اس کی چیز نہیں دی, اس کے بعد اس سے زیادہ لے لیا, اس کو اس کا چینج صحیح واپس نہیں کیا. یہ سیلز مین شپ سیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, آپ سیلز مین نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ کا پریزنٹیشن ہونا چاہیے. آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. روز نہائیں, اچھا ناشتہ کریں, اس میں پھل ضرور کھائیں, اور 5-10 منٹ کے لیے واک کریں یا ایکسرسائز کریں, تاکہ آپ کے دماغ میں آکسیجن چڑھنا شروع ہو. وہ یار انسان کی طرح تم پہلے پریزنٹ تو کرو اپنے آپ کو. چلو شلوار قمیض پہن لیا یار, نیشنل لباس ہے, ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولیں گے, میں بھی پاکستانی ہوں, لیکن میں ٹائی سوٹ والا بنتا ہوں, ہمیں شلوار قمیض نہیں پسند. آپ کو سچی بات بتائیں, معاملہ ختم. آپ کو پسند ہے یار, انکل کو سمجھ لینا, نہیں پسند آ رہی مت سمجھ, لیکن انکل اس حساب سے سچ بولتے ہیں. آ رہا سمجھ میں؟ آپ کو سچ بولنا سکھانا. سچ بولو گے, تم سے زیادہ پروفیشنل سیلز مین دنیا میں نہیں ہو. آپ امریکن سیلز مین کو دیکھیں, جرمن سیلز مین کو دیکھیں, جاپانیز سیلز مین کو دیکھیں, اور مثالیں دوں گا, کورین سیلز مین کو دیکھیں, کینیڈین سیلز مین کو دیکھیں, بے حساب مثالیں دے سکوں, انگلش سیلز مین کو دیکھیں. اس نے آپ کو سچ بات بتائی, گارنٹی دے, رسید بنائے, اس کا انشورنس کرانا, اس پہ آپ سے کانٹریکٹ سائن کرانا, بڑے اسٹائل میں آپ کو پورا سسٹم دے گا. اور ہی از اے گریٹ کلوزر بیکاز ہی بلیو ان دی انرجی آف دی ٹروتھ. اور جو خریدنے آ رہا ہے وہ بھی 2 نمبر ہی نہیں ہے, وہ بھی خریدنا جانتا ہے, اسے بھی اپنے ٹائم کا احساس ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ ماڈل اسے چاہیے. اس نے آپ سے ڈسکاؤنٹ پہ بات نہیں کرنی, اس نے آپ سے اس کچرے پہ بات نہیں کرنی, اس نے آپ سے لے لینا ہے, آپ کے ڈبے کے ساتھ لے کے موبائل چلا جانا ہے. لیکن وہاں موبائل کمپنیز کی موبائل مالز کی ایک ویلیو ہے. آپ نے تو اس کو ان پھٹیچروں میں تبدیل کیا ہے موبائل مارکیٹ کو, کہ یہ تقریباً ایک کلنک کا ٹیکہ بن گیا پورے ملک کے لیے. ہر بندہ جو بالکل بیکار ہے, نالائق ہے, وہ سالا موبائل کا سیلز مین بننا چاہ رہا ہے, موبائل میں کام کرنا چاہ رہا ہے. اس کا آپ انداز فکر دیکھیں, اس کے جھگڑے دیکھیں, 5,000 روپے کے اوپر وہ دوسرے کا پیٹ پھاڑنا چاہ رہا ہے, اس کا سر پھوڑنا چاہ رہا ہے. یار یہ تم لوگوں نے کہاں سے سیکھا؟ تمہیں میں سیلز کس وقت سکھاؤں گا؟ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو سیلز پہ سکھانی ہے. شارٹ ویڈیو ہے, اس میں بہت ساری ویڈیو آئیں گی, بے حساب ویڈیو آئیں گی. آپ انتظار کرنا, میرے پروگرام کو سبسکرائب کرو, آپ کو کوئی نہ کوئی کام کی چیز ملے گی. میں نے آپ کو ایک بہترین کلوزر میں بنانا ہے, بٹ دی بیس از دی ٹروتھ. آپ جب کاروبار
میں تالی کی طرح بجائیں گے ہاتھ کلائنٹ کے ساتھ, اور ٹرانزیکشن ہوگا اور پیسے آپ کو غلے میں آئیں گے. اس کو آپ بکری کہتے ہیں, سیلز کہتے ہیں. اس کے لیے آپ نے پروڈکٹ پہ سچ بولنا ہے, اپنے آپ سے سچ بولنا ہے, کلائنٹ کو دھوکہ نہیں دینا ہے, کلائنٹ کو سروس دینی ہے. یہ 2-3 ٹپ یاد رکھ لیں. اینڈ دیٹ از کالڈ اے پروفیشنل اینڈ اے گڈ سیلس مین. وہ مجھے موبائل مارکیٹوں میں نہیں نظر آ رہا. تمام معذرت کے ساتھ, آپ کا انکل ہوں, آپ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مجھ سے ملو گے تو میں نے تمہیں مل کر یہی بات سمجھانی ہے جو ویڈیو پہ سن رہے ہو. آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو آپ نے جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا کہ دیکھو یار انکل نے ہماری ایسی تیسی کر دی, ہمارے کاروبار کی ایسی نہیں. آپ کے کاروبار کی ایسی تیسی نہیں. سچ بولنا شروع کریں گے, آپ کی سیل 10 دفعہ بڑھ جائے گی, اور آپ نے اپنے ملک کے وقار کو زندہ کرنا ہے, اور پیٹھ پیچھے آپ کو گالی نہیں پڑے گی. بھائی یہ ٹپ ہو گئی آج کی. چلتے رہیں گے لیکچر سیلز پہ. پاکستان زندہ باد. مایوس نہیں ہوں. خدا حافظ پاکستان. اور آپ نے یاد رکھنا ہے, چوری کا پروڈکٹ آپ نے نہیں بیچنا ہے. خدا حافظ پاکستان زندہ باد.